بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اسے سبزی کاٹتی نور کو دیکھتے ہوئے کہا، جو عام دنوں کی نسبت آج کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہی تھی۔ اسے کوئی اتنی خاص کوکنگ نہیں آتی تھی۔ کچن میں وہ کچھ پکانے صرف جب ہی آتی تھی جب اسے اسیرم کے لیے کچھ بنانا ہوتا یا جنت اور سالار کوئی فرمائش کر دیتے۔ خوشی کی تو بات ہے، سالار اسپن آ رہا ہے، اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں بھیگی آنکھوں سے کہا۔ اسے بنا دیکھے ہی نور کا یہ حال ہو رہا تھا۔ وہ سامنے آ جاتا تو پھر تو شاید نور نے خوشی سے رو رو کر طلاب تیار کر لینا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ پہلی بار واپس آ رہا تھا، وہ بھی اپنی ماں کی ضد پر، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی گھر کی یہ شادیاں وہ مس کرے۔ اسے واپس بلانے کے لیے نور نے اس کی کتنی منت کی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس فن سے اتنے وقت میں اس نے صرف فون کال پر ہی بات کی تھی، ویڈیو کال پر بھی وہ اس سے بہت مشکل سے بات کر پاتی تھی۔ وہ بے چین تھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، اور بالآخر اس کی ممتا کی تڑپ ختم ہونے والی تھی، کیونکہ اس پر یار آنے والا تھا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، پر آنے کی کوئی خاص وجہ یا بس ایسے ہی آ رہے ہیں؟ گھر میں 3 شادیاں ہونے والی ہیں، اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہوگی؟ نور کی بات سن کر وہ چونکا۔ خرم کی شادی سے تو وہ اچھے سے واقف تھا، یقیناً دوسری شادی منت اور ازمیر کی ہی ہونی تھی، پر یہ تیسری شادی کس کی ہو رہی تھی؟ ازمیر لالا اور خرم آپی کے علاوہ تیسری شادی بھلا کس کی ہو رہی ہے؟ پھپھو سالار، تم کب سے گھر کے معاملات میں اتنی بے خبری دکھانے لگ گئے؟ خیر بتا دیتی ہوں، تیسری شادی جنت کی ہو رہی ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یا تو نور نے کچھ غلط کہا تھا یا پھر اس نے کچھ غلط سن لیا تھا۔ تیسری شادی جنت کی ہو رہی ہے، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یا تو نور نے کچھ غلط کہا ہے یا پھر اس نے کچھ غلط سن لیا تھا۔ جنت کی کس کے ساتھ؟ اس کے سر ہیں زاویان، وہ جنت کو پسند کرتے تھے، اسی لیے رشتہ بھیج دیا۔ سب کو اچھا لگا تو عالم چاچو نے ہاں کہہ دی، اور بس پھر ان سب کا ایک ہی دن کا نکاح رکھ دیا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی اس کے دماغ کو ہتھوڑے سے مار رہا تھا۔ اتنی بڑی بات سے وہ لائم کیسے رہ سکتا تھا؟ جنت کہاں ہے؟ وہ تو آج صبح ہی گاؤں جا چکی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا سر ہلا کر تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد وہ پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ منت کے ساتھ بیٹھی اس وقت وہ نکاح کا جوڑا دیکھ رہی تھی۔ ہر سوٹ دیکھتے ہی منت کا اس پر دل آ جاتا، جبکہ ازا کا منہ بن جاتا، کیونکہ اسے ابھی تک ایسا کوئی سوٹ نہیں ملا تھا جسے وہ اپنی بہو کو پہنا سکتی۔ آپ صاف کہیں کہ آپ کو آن لائن آرڈر نہیں کرنا ہے۔ تم جانتی ہو نا منت، مجھے آن لائن آرڈر کی ہوئی چیزیں کبھی پسند نہیں آتی۔ مجھے چیزیں صرف وہی پسند آتی ہیں جو میں خود اچھے سے اپنے سامنے دیکھ کر خریدتی ہوں۔ یہ بھی آپ کے سامنے ہی تو ہے۔ اس نے موبائل ازا کے سامنے کیا، اور اس کی اس بات کا اس سے پہلے ازا کوئی جواب دیتی باہر سے آتی ملازمہ کو دیکھ کر وہ دونوں ہی اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ ازا بی بی، وہ عائزل بی بی باہر بے ہوش پڑی ہیں۔ یا خدا خیر، منت جا کر واپس آئی کو بلا کر لاؤ، منت سے کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بھاگی، اور اس کی بات سنتے ہی منت خود اسیرم کے کمرے کی طرف بھاگی، کیونکہ حویلی میں اس وقت صرف وہی مرد موجود تھا، اور وہ سب تو ایسے معاملوں میں ویسے ہی گھبرا جاتی تھی۔ ایک ماہیم اور آئرہ تھیں جو گھبرانے کے بجائے مسئلے کا حل ڈھونڈتی تھیں۔ شام میں کیا سوچ رہی تھی؟ قصوہ ہر وقت اس چھوٹے سے دماغ میں کچھ نہ کچھ سوچتی ہی رہتی ہو، کیوں اتنا زور ڈالتی ہو اپنی ننھی سی جان پر؟ اس کے کہنے پر قصوہ نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ مجھ سے پوچھے نا کہ میں کیا سوچ رہی تھی۔ اسیرم کی وجہ سے وہ آج بھی پہلے جیسی ہی تھی، جس کے پاس عقل کی کمی اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا ڈھیر تھا۔ اس کے بالوں پر ہلکی ہلکی سفیدی چھا گئی تھی، جسے دیکھ کر اسیرم ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ قصوہ نے یہ بال دھوپ میں ہی سفید کیے ہیں، اور اس کی اس بات کا مطلب سمجھ کر وہ ہمیشہ چڑ جاتی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں سوچ رہی تھی کہ بچوں کے نکاح والے دن میں اپنی شادی کا جوڑا پہن لوں، کیسا ہے؟ اس کے کہنے پر کمرے میں اسیم کا قہقہا گونجا۔ اس میں بھلا ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اگر تمہاری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم ہے کہ وہ بھاری سوٹ پہن سکتی ہو تو ضرور پہنو، مجھے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ خفگی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کر جانے لگی، جب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسیم نے اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے قصوہ کے گال پر ہلکے سے اپنے لب رکھے۔ جب دروازہ زور سے بجنے لگا، اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا، جہاں منت پریشان سی کھڑی تھی۔
شامیر کو اس بارے میں نہ ہی پتہ چلے تو بہتر ہے۔ اس نے سنجیدگی سے بیڈ پر کھانا کھاتی آئزل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر وہ چند گھنٹے کھانا نہیں کھاتی تھی تو اس کا بی پی لو ہو جاتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مہم کے لاکھ بار کہنے پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ وہ کھانا صرف حیات کے ہاتھ سے کھاتی تھی۔ کسی اور کے ہاتھ سے کھانا وہ بہت مشکل سے کھاتی تھی۔ اس کے ہوش میں آتے ہی مہم نے جو پہلا کام کیا تھا وہ تھا اسے کھانا کھلانا، لیکن اس بار اس نے تھوڑی سختی دکھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ منہ بنا کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی، اور اسے کھاتے دیکھ کر وہ بس سوچ کر رہ گئی کہ اگر یہ تھوڑی سی سختی وہ پہلے دکھا دیتی تو کم از کم آئزل بے ہوش تو نہیں ہوتی۔ اب بس فکر تھی تو اس بات کی کہ جب شامیر کو اس کے بے ہوش ہونے کا پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا، کیونکہ آئزل کو وہ اس کی ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا تھا۔ غلطی میری ہے، مجھے دھیان دینا چاہیے تھا۔ عصیم کی بات سن کر اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ایک اور نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا، جو اپنی ڈول کو سینے سے لگائے اب شرافت سے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے کھا لیتی تھی، لیکن گھر والے اس کی یہ عادت بگاڑ چکے تھے۔ نہیں مہم، تمہاری غلطی نہیں ہے، خود کو بلیم مت دو، ہم سب بھی تو یہیں تھے، ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بیڈ پر آئزل کے قریب جا کر بیٹھ گیا، جو اس کے بیٹھنے پر نوالا چباتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ میرا چندا، تم نے تو سب کو پریشان کر دیا تھا، سوری۔ کوئی بات نہیں، بس آئندہ اس طرح مت کرنا۔ اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو پھر اسٹرانگ کیسے بنو گی؟ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر عصیم نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ صوفے پر رکھے اور وہیں پر بیٹھ گیا۔ اسے پتا تھا اب آئزل بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئے گی اور ہمیشہ کی طرح پوچھے گی کہ وہ اس کے لیے کیا لایا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھی اور اپنا جملہ دہرایا، جو شامیر کے گھر آتے ہی اسے سننے کو ملتا تھا، میرے لیے کیا لائے بابا؟ اس نے وہاں رکھے 2 بیگ اٹھا کر آئزل کی گود میں رکھ دیے، جسے دیکھتے ہی وہ بیگ میں سے ایک ایک چیز نکال کر دیکھنے لگی۔ تو میری بیٹی نے آج کیا کیا؟ آج میں گر گئی۔ اس کے کہنے پر شامیر کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھی حیات نے بھی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسے گری تم؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ میری آنکھوں کے آگے بار بار بلیک اسکرین آنے لگی اور پھر میں گر گئی، اور جب میں اٹھی تو میں کمرے میں تھی۔ اپنی بات کہتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میں نے پوچھا کہ میں کمرے میں کیسے آئی تو بڑی ماما نے کہا کہ تمہارا پرنس تمہیں کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا، اب تم کمرے میں جاؤ اور اپنی چیزیں دیکھو۔ سامان واپس بیگ میں ڈال کر اس نے آئزل کو بیگ تھمایا اور اسے کمرے کی طرف بھیج کر مہم کو آواز دینے لگا، جو چند سیکنڈ بعد ہی وہاں پر آ گئی۔ تم لوگ کب آئے؟ آئزل بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ شامیر کی بات سنتے ہی اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ حیات کے ہاتھ سے ہی کھانا کھائے گی، تو بس اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ چیخ اٹھا، اور اس کی چیخ سنتے ہی باقی افراد بھی کمرے میں نکل آئے۔ تو بس تم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا؟ مہیم، میں اسے تمہاری ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا تھا۔ اس وقت گھر پر صرف خواتین ہی موجود تھیں، کیونکہ عصیم بھی کچھ دیر پہلے باہر جا چکا تھا، اور اس بات پر مہیم نے شکر بھرا سانس لیا، ورنہ گھر کا کوئی مرد اور خاص طور پر ساحر اسے مہیم کے ساتھ اس لہجے میں بات کرتے دیکھ لیتے تو ایک الگ فساد پھیل جاتا۔ شامیر، تمیز سے بات کرو۔ اس کا لہجہ دیکھ کر آئرہ اسے ٹوکے بغیر نہیں رہ سکی تھی، لیکن اس وقت وہ کسی کی سننے یا سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہا بڑی ماما، جب میں نے مہیم سے کہا تھا کہ آئزل کا خیال رکھنا تو کیوں اتنی لاپرواہی دکھائی گئی؟ اس کا لہجہ تیز تھا۔ آئزل بھی ایک انسان ہے، شامیر کوئی بے جان کھلونا نہیں ہے، اسے بھی تکلیف ہو سکتی ہے، وہ بھی بیمار ہو سکتی ہے، چوٹ اسے بھی لگ سکتی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آئرہ کی بات کا بنا کوئی جواب دیے اس نے ملازمہ کو آواز دی، اور وہ تو پہلے ہی اس کی چیخ و پکار سن رہی تھی، اسی لیے اس کے پکارنے پر جلدی سے بھاگ کر وہاں پر آ گئی۔ کھانا لے کر آؤ۔ شامیر، میں نے اسے کھانا کھلا دیا تھا۔ اس نے مہیم کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جا کر کھانا لے کر آؤ۔ اس کے چلانے پر وہ اپنا سر ہلا کر جلدی سے کچن میں بھاگ گئی، اور اس کے جاتے ہی وہ خود بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مہیم آپی، شامیر کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ نہیں حیات، تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ میں نہیں چاہتی یہ بات کسی کو بھی پتہ چلے۔
اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی اور اس کے جاتے ہی باقی سب بھی وہاں سے چلے گئے، بس ایک قصوہ تھی جو وہیں پر بیٹھ گئی۔ شاہ پریشان رہتا تھا، پر بدتمیزی تو اس نے آج تک کسی سے نہیں کی تھی۔ اس کا شرارتی سا بیٹا ان گزرے سالوں میں کتنا بدل گیا تھا۔ اس وقت وہ دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ ساحر کو اس بات کا علم نہ ہو، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں کو وہ اتنی آرام سے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ پھر چاہے سامنے اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہوتا، ماہیم اسے پہلے ہی کھانا کھلا چکی تھی، اس لیے شامیر کی ضد پر اس نے صرف چند نوالے ہی کھائے تھے۔ جس کے بعد اب وہ باہر بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیلنے میں مصروف تھی اور خود وہ کمرے میں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اپنے رویے کا احساس اسے اب ہو رہا تھا، اسے ماہیم سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ گھر کے سب فرد کی ہی جان آئزل میں بستی تھی اور یہ بات تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ ماہیم نے منت اور آئزل میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا تھا، پھر وہ کیسے اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر گیا۔ اسے اپنے رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی اور جب تک اس نے ماہیم سے معذرت نہیں کر لینی تھی تب تک وہ شرمندگی ختم نہیں ہونی تھی۔ انہی سوچوں میں کمرے میں داخل ہوتے سالار نے اسے سوچوں سے نکالا تھا، جسے دیکھتے ہی وہ کافی حیران ہوا۔ اس طرح اچانک وہ کبھی آتا جو نہیں تھا۔ سالار، کیسے آنا ہوا؟ آپ سے کچھ بات کرنی تھی بابا سائی۔ ہاں کہو۔ مجھے شادی کرنی ہے۔ شامیر کو لگا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کا لہجہ سنجیدہ دیکھ کر اس نے اپنی سوچ کو رد کر دیا۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ سالار، یہ پڑھائی کی عمر ہے، پڑھائی کرو، جب شادی کی عمر ہوگی تو تمہاری شادی بھی ہو جائے گی۔ بابا سائی، میں نے کہا مجھے شادی کرنی ہے تو مطلب کرنی ہے۔ اس کا ضدی انداز دیکھ کر شامیر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ ضدی انسان جب اپنی ضد پر آتا تھا تو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا تھا۔ کس سے کرنی ہے تمہیں شادی؟ کسی کو پسند کرتے ہو تم؟ ہاں، میں جنت کو پسند کرتا ہوں۔ کون جنت؟ جنت شاہ دادا سائی کی بیٹی۔ کوئی بم تھا جو اس نے اس وقت شامیر کے سر پر گرایا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بات سمجھ آتے ہی وہ غصے سے چیخا۔ اگر بکواس ہے تو بکواس ہی صحیح، پر حقیقت یہ ہے کہ جنت شاہ میری محبت ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ سالار، میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، مزید خراب مت کرو۔ اپنی شکل لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نہیں چاہتا میرا ہاتھ اٹھ جائے تم پر۔ اس کے غصے سے کہنے پر وہ خود بھی اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ وہ شامیر سے بات کرنے آیا تھا اپنے اور جنت کے بارے میں، اور شامیر کا جواب اسے اچھے سے مل چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر کھیلتے شہروز پر گئی، جسے دیکھتے ہی وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں پکڑے بیگ میں سے کھلونے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ دیکھو شہروز، میں اب جا رہا ہوں گاؤں، اسی لیے جانے سے پہلے میں تمہارے لیے کچھ گفٹس لایا ہوں۔ اسے اپنی گود میں اٹھا کر وہ کھلونے کھول کر اسے دکھانے لگا، جسے وہ بڑے ہی اشتیاق سے گھورتا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مس کرو گے نا تم مجھے؟ اس نے شہروز کا گال سہلاتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا، اور اس کی کھلکھلاہٹ سن کر پیچھے کھڑی میرب بھی ہنس پڑی۔ بی جان کے بعد المیر وہ واحد انسان تھا جس کے پاس شہروز کو چھوڑ کر وہ بے فکر ہو جاتی تھی۔ میرب کے ہنسنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی، بلو کلر کا پیروں کو چھوتا سمپل فراک پہنے، اور اس سادگی میں بھی وہ المیر کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو میرب؟ یہاں آ جاؤ۔ آپ یہ سب کیوں لے کر آئے ہیں المیر؟ کیوں، تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اور ہے بھی تو اپنے تک ہی محدود رکھو، کیونکہ میں تو یہ چیزیں شہروز کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس نے گہری نظروں سے میرب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو مسکراتے ہوئے کھیلتے شہروز کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں جا کر یہ دن وہ میرب کے بغیر کیسے گزارتا اسے نہیں پتا تھا، پر ایک فیصلہ وہ کر چکا تھا، یہ شادی ہوتے ہی وہ میرب کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور اپنا آرام دہ سوٹ نکالنے لگا۔ جب سالار کمرے میں داخل ہوا، مجھے جنت سے شادی کرنی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بنا کچھ کہے وہ سیدھا مدعے پر آیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر عالم کے چہرے پر پہلے ناسمجھی اور پھر غصیلے تاثرات آئے۔ سالار، تم ہوش میں ہو؟ پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں دادا سائی، رشتوں کا احترام ختم کر چکے ہو کیا تم جانتے نہیں ہو؟
جنت سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر عالم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شاید اس کی یہی بات سالار کو شرمندہ کر دے۔ جنت آپ کی بیٹی ہے اور میرے والد کی کزن۔ میرا ان سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ بے چینی سے اپنے سامنے کھڑے سالار کو دیکھ رہا تھا، جس نے آج تک کبھی اس کے سامنے نظریں اٹھا کر بات نہیں کی۔ وہ آج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ سالار، تم اس وقت جذبات میں آ کر یہ بات کہہ رہے ہو، اسی لیے بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا غصے میں تمہارے ساتھ میں کچھ ایسا کر دوں جس کے بعد مجھے پچھتاوا ہو۔ آپ میری جان بھی لے لیں دادا سائی، میں تب بھی آپ سے اف بھی نہیں کروں گا۔ میں تمہاری جان نہیں لوں گا سالار، پر اپنی جان تمہیں دوں گا بھی نہیں۔ دیکھ لیتے ہیں پھر کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میں بھی سالار شاہ ہوں، اپنی ضد سے پیچھے تو میں بھی نہیں ہوتا۔ اس نے پہلی بار عالم کے ساتھ اس لہجے میں بات کی تھی جس کا اسے کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ ذہن پر اس وقت صرف جنت سوار تھی اور اسے حاصل کرنے کا جنون اسے سب کچھ بھلا چکا تھا۔ کچن میں کھڑی وہ اس وقت منت کی فرمائش پر کیک بنا رہی تھی۔ شادی والا گھر تھا، ہزاروں کام تھے، لیکن اس لڑکی کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی تھیں اور اب تو ماہیم اسے ڈانٹ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ذرا سی ڈانٹ پر ہی اس کا رونا شروع ہو جاتا تھا۔ کچھ دنوں میں اس کی شادی ہے، اس لیے اس کی حالت پر رحم کیا جائے۔ اور اس کی بات سن کر ماہیم بس یہی سوچتی کہ رخصت ہو کر کون سا اس نے میلوں دور چلے جانا تھا۔ 2 دن بعد مائیوں اور مہندی کی رسم ایک ساتھ ہونی تھی اور پھر اس سے اگلے 2 دن بعد نکاح کا دن رکھا گیا تھا۔ خرم اور منت کی نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہونی تھی، جبکہ جنت کا صرف نکاح ہونا تھا اور رخصتی اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہونی تھی۔ عالم کا کہنا تھا کہ ان دونوں کی رخصتی بھی جنت کے ساتھ ہی کر دی جائے، لیکن ذریعہ خود خرم کی شادی کم وقت میں کر دینا چاہتا تھا اور ازمیر اتنا شریف تھا نہیں کہ اب بھی صرف نکاح کر کے بیٹھ جاتا۔ ماہیم شاہ میر کی آواز سن کر اس کے چلتے ہاتھ رکے۔ رخ موڑ کر اس نے شامیر کی طرف دیکھا جو شرمندہ سا وہاں کھڑا تھا۔ کیا بات ہے شامیر؟ آئی ایم سوری، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا۔ اولاد کے معاملے میں تو سب ایسے ہی فکر مند ہو جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن پھر بھی مجھے اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شامیر، اب اس بات کو بھول جاؤ اور یہ بتاؤ کہ حیات نے وہاں جا کر تمہیں کتنا تنگ کیا۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکا سا ہنسا۔ وہ بیچاری مجھے کبھی تنگ نہیں کرتی، حتیٰ کہ وہ تو شاپنگ بھی وہی کرتی ہے جو میں اس کے لیے پسند کرتا ہوں۔ اس سے باتیں کر کے وہ شاید اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ جب جب سالار کی باتیں اسے یاد آ رہی تھیں تب اس پر غصہ ایک نئے سرے سے آ رہا تھا۔ ماہیم کے پوچھنے پر وہ آج اسے شاپنگ کے دوران ہوئی باتیں بتانے لگا اور اپنے ہاتھوں کو چلاتی وہ کام کرتی ہوئی شامیر کی ساری باتیں غور سے سن رہی تھی۔ وہ عالم سے ملنے اس کے کمرے میں جا رہی تھی، لیکن کھلے دروازے کے باعث آتی سالار اور عالم کی آوازیں سن کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ سالار اس کے بارے میں کچھ ایسا سوچتا ہوگا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اسے شامیر کے بیٹے کی حیثیت سے دیکھا تھا۔ اس کی باتیں سن کر بنا کچھ کہے وہ اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے کے قریب تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سالار کے سامنے جا کر اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے، اور ایسا کرنے سے وہ پیچھے بھی نہیں ہٹتی، کیونکہ بقول جنت کے سالار اسی قابل ہے۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی سالار کے کمرے کی طرف بڑھی اور بنا نوک کیے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ غصے سے آنے والی شخصیت کو دیکھنے لگا۔ اس وقت اسے بس اکیلا رہنا تھا، لیکن جنت کو دیکھتے ہی اس نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا۔ تم بابا سائی سے کیا بکواس کر رہے تھے؟ کون سی بکواس سالار؟ میں ساری باتیں سن چکی ہوں۔ جب سنی چکی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ بڑی ہوں میں تم سے، صرف 1 سال بڑی ہیں۔ یہ سب سوچنے سے پہلے کم از کم ہمارے رشتے کا ہی خیال کر لیتے۔ کیا رشتہ ہے ہمارا؟ ہاں، وہ چیخا۔ ہر کسی کے سامنے یہ بات سن کر وہ تنگ آ چکا تھا۔ سالار، تم میرے لیے ہمیشہ سے شامیر بھائی کے بیٹے رہے ہو۔ میں تمہاری پھپھو ہوں۔ اگر سگی ہوتی تو میں مر کر بھی ایسا نہ سوچتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا نکاح آرام سے ہو سکتا ہے۔ بند کرو اپنی یہ بکواس۔ اس نے چلاتے ہوئے اس ڈھیٹ انسان کو دیکھا۔ ہمارا کوئی نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ میں تم سے شادی کبھی نہیں کروں گی۔ میری شادی زامیان سے ہونے والی ہے، اور میں اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سالار نے اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی سخت گرفت میں لے کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی غصے سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر جنت میں جیسے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں بچی تھی۔ آپ ہمیشہ سے میری ہی تھی جنت، کوئی ہمارے درمیان آیا تھا نہ آئے گا، اور اگر اس نے آنا چاہا تو میں بڑی خوشی سے اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر دوں گا۔
لیکن آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ آپ صرف سالار شاہ کی ہیں۔ اس کے بازوؤں کو اپنی سخت گرفت سے آزاد کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے چلا گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اوپر چھت کی طرف چلا گیا، کیونکہ روزانہ اس وقت میرال چھت پر ہی پائی جاتی تھی۔ اوپر پہنچتے ہی اس کی نظر وہاں کھڑی میرال پر گئی، جس کے بال اس کی پشت پر بکھرے پڑے تھے اور تیز ہوا انہیں مزید بکھیر رہی تھی۔ میرال، اس نے ہولے سے وہاں کھڑی میرال کو پکارا، جو اس کی آواز سن کر اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ کیا وہ اس سے مخاطب تھا؟ کیا وہ سچ میں یہاں آیا تھا یا یہ اس کا وہم تھا؟ اسے کوئی حرکت نہ کرتے دیکھ وہ خود آگے بڑھا اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ تم سے کچھ کہنا تھا؟ کہیں، میں سن رہی ہوں، اس نے تاثرات پر قابو پا کر جلدی سے کہا۔ جانتی ہو نا، کچھ دنوں بعد منت اور میری شادی ہونے والی ہے۔ اس کے کہنے پر میرال نے ہولے سے اپنا سر ہلایا۔ تو کیا وہ یہ بات کہنے آیا تھا؟ میرال، میں یہ چاہتا ہوں اب تم بھی اپنی زندگی خوشی سے جیو۔ میں خوش ہوں ازمیر۔ میرال، میں بچہ نہیں ہوں جو تمہاری نگاہوں کا پیغام نہیں پڑھ سکتا۔ میں یہ بات ہمیشہ سے جانتا ہوں کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، پر کبھی اس بات کا اقرار نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگا میری بے رخی دیکھ کر تم خود پیچھے ہٹ جاؤ گی۔ لیکن تم نہیں ہٹی، اور اسی لیے آج میں یہ بات کہنے آیا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں اپنی منت کے ساتھ بہت خوش ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم بھی ایسے ہی خوش رہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خوش رہوں، تو کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ میری خوشی تو آپ ہیں ازمیر؟ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پہلی بار اعتراف کر رہی تھی۔ تمہاری خوشی میں نہیں ہوں، خدا گواہ ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہنوں کی طرح سمجھا ہے، اور میں ہمیشہ تمہارے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ خدا تمہیں وہ خوشیاں دکھائے جس کی تم حقدار ہو، پر تمہاری خوشی میں نہیں ہوں۔ آپ یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں ازمیر؟ کیا میں نے آپ سے کبھی کچھ کہا ہے؟ نہیں، پر تمہارا خود سے لاپرواہ رہنا مجھے برا لگتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرال، اپنی زندگی جیو، خوش رہو اور مجھے اپنے دل سے نکال دو۔ اس کی بات سن کر وہ یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا کسی کو دل سے نکالنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو وہ منت کو اپنے دل سے کیوں نہیں نکال دیتا؟ لیکن یہ بات وہ اس سے کبھی پوچھ نہیں سکتی تھی۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی۔ تم خوش رہو گی تو مجھے بھی خوشی ہوگی۔ تم دیکھنا، خدا نے تمہارے لیے مجھ سے کئی زیادہ بہتر شخص رکھا ہوگا۔ میں تو ہمیشہ سے صرف منت کا تھا، اور جو تمہارے نصیب میں خدا نے لکھا ہے وہ صرف تمہارا ہوگا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد کتنے ہی آنسو میرال کی آنکھ سے بہہ نکلے۔ ایک آخری امید جو اس کے ملنے کی تھی، آج وہ بھی دم توڑ گئی تھی۔ امید کا دیا اب بجھ چکا تھا۔ سارا سامان گاڑی میں رکھوا کر اس نے وہاں کھڑی ملازمہ کو چند ہدایتیں دی اور احسان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی احسان نے گاڑی ایئرپورٹ کی جانب بڑھا دی۔ حویلی میں شادی کی وجہ سے وہ سب پاکستان آ رہے تھے۔ وسیع تو اپنی فیملی کے ساتھ پہلے ہی جا چکا تھا، لیکن وہ دونوں اب جا رہے تھے، جبکہ ارتضیٰ بزنس میٹنگ کی وجہ سے ایک ہفتے کے لیے شکاگو گیا ہوا تھا۔ اس کے جانے پر حفصہ نے شکر بھرا سانس لیا، کیونکہ اس وجہ سے ارتضیٰ حویلی کی شادی اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ اب بس وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ ساتھ خیریت سے حرم کی شادی ہو جائے۔ حرم ارتضیٰ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتی تھی، لیکن کیا کرتی؟ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ لمحہ ضائع کیے بنا حرم کو اس کی زندگی میں لے آتی، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ ویسے بھی حرم ارتضیٰ کے نصیب میں تھی ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو کیسے بھی کر کے وہ ارتضیٰ کو ہی ملتی۔ وہ اربان لاشاری کے نصیب میں تھی، تبھی تو اس کا نصیب بننے جا رہی تھی۔ کم وقت کے باعث شادی پر صرف انہی لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا جو بے حد خاص تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حویلی مہمانوں سے بھری پڑی تھی، اور ایسے میں سالار کی غیر موجودگی سب کی نظروں میں آ رہی تھی۔ گھر والے تو اس کی غیر موجودگی کی وجہ جان چکے تھے، لیکن باہر والوں کو کیا وجہ بتائی جاتی، جو گھر میں 3 شادیاں ہونے کے باوجود بھی گھر سے غائب تھا۔ ان سب کے پوچھنے پر عاصم نے اس کی پڑھائی کا جواز بنا کر انہیں خاموش کروا دیا، لیکن پتہ نہیں ان کی یہ خاموشی کب تک برقرار رہنی تھی۔ اس نے آخری بار جنت سے بات کی تھی، اور اس کے بعد سے پتہ نہیں وہ حویلی سے نکل کر کہاں چلا گیا تھا۔ شامیر اسے کال کر کے تھک چکا تھا، لیکن وہ ڈھیٹ اس کی ایک کال بھی پک نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس نے جنت کا فون لے کر اسے کال ملائی تھی۔ اسے پتہ تھا حالات چاہے جیسے بھی ہوتے، وہ کبھی بھی جنت کی کال نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کہاں ہو تم سالار؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ گھر آؤ فوراً۔ جب تک میری بات نہیں مانی جائے گی تب تک میں بھی کبھی آپ کی بات نہیں ماننے والا۔ بچوں والی حرکتیں بند کرو سالار، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ بابا سائیں، میری بات کا جواب دیں۔
تمہاری بات کا جواب میں دے چکا ہوں سالار جنت، اور تمہاری شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور مجھے جو کرنا ہوگا میں وہ کروں گا۔ اپنی بات کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، جس پر وہ اپنے اشتعال کو بمشکل قابو کر کے کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا حویلی میں داخل ہوا۔ اس کا سامان ملازم کمرے میں لے کر جا رہا تھا جبکہ وہ خود مسکراتے ہوئے حویلی کو دیکھ رہا تھا جو ہر طرف سے سجائی جا رہی تھی۔ شاہ حویلی میں ویلکم نہیں کرو گی؟ اس نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اندر کی طرف چلا گیا جہاں پورا ہال خواتین سے بھرا پڑا تھا، لیکن وہ ساری گھر کی خواتین تھیں، جس پر وہ شکر ادا کرتا اپنی عزیز جان ہستی کو ڈھونڈنے لگا جو اسے وہیں بیٹھی مل گئی۔ سرخ رنگ کی فراک پہنے وہ اشال کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ظاہر سی بات تھی اس کی دوست جو اس کے پاس تھی، خوشی تو اسے ہونی ہی تھی۔ اماں سائیں، اس نے تیز آواز میں اسے پکارا، جبکہ اس کی آواز سن کر وہ حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی، اور اسے دیکھتے ہی ازا کی آنکھیں خوشی سے بھیگ گئی۔ وہ بن بتائے آیا تھا، سب کی حیرت بجا تھی۔ المیر اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ اس کی طرف بڑھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ اسے اپنے سینے سے لگے دیکھ کر المیر نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور اسے چند قدم اوپر اٹھا کر گول گول گھمانے لگا۔ المیر چھوڑو، اس نے مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے اس کے شانے پر مکہ مارا، جس پر ہنستے ہوئے اس نے ازا کو نیچے اتارا اور باقی سب سے ملنے لگا۔ جب نیچے کی طرف آتے ازمیر کی نظر اس پر پڑی۔ ازمیر میری جان، اس کی آواز سن کر پریشے سے گلے ملتا المیر چونکا اور اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھا۔ ازمیر میری جان، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر وہ دونوں کندھے سے کندھا ملا کر اپنے ہمیشہ والے انداز میں مل رہے تھے۔ ان کے اس لوفرانہ انداز سے ازا کو ہمیشہ چڑ رہتی تھی، جس کی وجہ سے یہ حرکت وہ ازا کے سامنے لازمی کرتے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی حد تک ملتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ انہیں آرام سے پہچان لیتے تھے۔ لیکن ماہر اور ساحر جیسے ایک دوسرے کی کاپی تھے، انہیں صرف گھر کے افراد ہی پہچان سکتے تھے کون ساحر ہے اور کون ماہر۔ سجدے میں جاتے ہی کتنے ہی آنسو اس کی آنکھ سے نکل گئے۔ سر اٹھا کر اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں، جس کی وجہ سے آنکھ میں بیٹھے آنسو گال پر بہہ نکلے۔ سلام پھیر کر اس نے اپنے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ صاف کیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اسے لگتا تھا کہ اگر میرال اسے مل گئی تو وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، پر ایسا نہیں تھا۔ ضروری تو نہیں جیسا ہم سوچتے ہیں ہمیشہ ویسا ہی ہو۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے میرال کو سوچا تھا، اسے چاہا تھا، لیکن اس کا مقدر حرم شاہ بننے جا رہی تھی۔ وہ اسے بھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جتنی کوشش کرتا وہ اتنی ہی شدت سے یاد آتی۔ زندگی عجیب دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے شاید کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے میں اتنی تکلیف کبھی نہ ہوتی اگر میرال اس کے سامنے نہ آتی، پر وہ اب اس کے سامنے تھی۔ اس کے پاس کیسے برداشت کر لیتا؟ وہ کیسے اس کے اتنے پاس ہونے کے باوجود بھی اس سے دوری بنائے رکھتا؟ یہ سب اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ رو رو کر اپنے اللہ سے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل ہونے کی دعائیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی دوراہے پر کھڑے تھے، بس فرق یہ تھا اربان لاشاری میرال شاہ کو پانے کی دعائیں کر رہا تھا اور میرال شاہ ازمیر شاہ کو بھولنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرال شاہ کے چاہنے پر بھی اسے ازمیر شاہ نہیں مل سکا، کیونکہ اسے تو خود کوئی اپنی دعاؤں میں مانگ رہا تھا، اور اربان لاشاری کی دعا میں میرال شاہ کی دعاؤں سے کئی زیادہ شدت تھی۔ سب کچھ اس خدا کے اختیار میں ہوتا ہے جو تقدیر بدلنے پر بھی قادر ہے، جو اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا وہ اس شخص کو خالی ہاتھ لوٹا دیتا جو کتنے سالوں سے اپنی پاک محبت کو اس سے مانگ رہا تھا؟ گاڑی حویلی کے سامنے رکتے ہی اس نے اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر حویلی کی طرف دیکھا۔ کتنے سالوں بعد وہ یہاں آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے اپنا چمچماتا بوٹ زمین پر رکھا، جبکہ ایسا کرتے وقت بھی اس کی نظریں حویلی پر ہی جمی تھیں۔ آس پاس کھڑے ملازم حیرت سے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے جس کی شکل انہوں نے پہلی بار دیکھی تھی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی آرام سے یہ بات بتا سکتا تھا کہ وہ اسیرم خان کا بیٹا تھا، کیونکہ اس کے چہرے کا ہر نقش اسیرم خان جیسا تھا۔ اس نے اسکن کلر کی ہائی نیک کے ساتھ بلیک کلر کا لانگ کوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ نیلی آنکھوں پر نظر کا چشمہ خوبصورت فریم کی شکل میں لگایا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی مونچھیں تھیں جو اس کے سنجیدہ چہرے پر خوب
جج رہی تھی۔ وہ 22 سال کا تھا، لیکن حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا اور سنجیدہ بنا دیا تھا۔ وہ شاید یہاں کبھی نہ آتا اگر نور یہاں پر نہ ہوتی۔ اس کا ارادہ سیدھا اپنے گھر جانے کا تھا، مگر نور اور اسرم کی یہاں موجودگی کی وجہ سے اسے خود بھی یہاں آنا پڑا۔ اسپن صاحب چلیں۔ ڈرائیور کی آواز سن کر وہ چونکا اور اپنا سر ہلاتے ہوئے اندر کی طرف چلا گیا۔ لان والے حصے میں داخل ہوتے ہی کوئی چیز اس کے بھاری بوٹ کے نیچے آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کوٹ پیچھے کھڑے ڈرائیور کو پکڑایا اور حیرت سے زمین پر پڑے ڈوریمون کو دیکھنے لگا، جس پر بے دھیانی میں وہ پیر رکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکتا، کانوں میں پڑتی آئزل کی آواز نے اسے اپنی جگہ صاف کر دیا تھا۔ یہ میرا ہے۔ اپنے ڈوریمون سے نظریں ہٹا کر سامنے کھڑی آئزل کو دیکھا۔ اس نے ڈوریمون سے نظریں ہٹا کر سامنے کھڑی آئزل کو دیکھا، جس نے یلو کلر کی شرٹ کے ساتھ وائٹ کلر کی کیپری پہنی ہوئی تھی، جبکہ دوپٹہ کندھے سے نیچے گرا گھاس پر پڑا ہوا تھا۔ وہ معصوم گڑیا اس کے سامنے کھڑی اس کی دھڑکنیں روک چکی تھی۔ نور جب بھی اس سے بات کرتی تھی تو آئزل کی حالت لازمی بتاتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کے سامنے آئزل کا ذکر نہ کیا جائے۔ جب اس کا ذکر ہوتا تھا تب وہ گزرے وقت میں چلا جاتا تھا، اور پھر دل چاہتا تھا وہ خود کو ختم کر لے، لیکن اس سب کے باوجود بھی اسے آئزل کے ہوش میں آنے کی خبر مل گئی، جس پر وہ بہت زیادہ حیران ہوا تھا۔ اگر آئزل ہوش میں آ گئی تھی تو سب اس سے اتنی نارملی بات کیسے کر رہے تھے؟ کیا آئزل نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا؟ اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ اسے لگتا تھا آئزل کا ہوش میں آنا صرف ایک جھوٹ ہے جو اسے بتایا گیا ہے تاکہ اس وجہ سے وہ اس واقعے کے اثر سے نکل آئے۔ پر اپنے سامنے کھڑی آئزل کو دیکھ کر حیرت و بے یقینی سے جیسے اسے کچھ کہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ٹھیک تھی، زندہ صحیح سلامت تھی، اس کے سامنے کھڑی تھی، پر ایسا کیا ہوا تھا جس نے آئزل کو سچائی نہیں بتانے دی؟ تم نے میرا ڈوریمون گندا کر دیا۔ اس نے زمین پر پڑا ڈوریمون اٹھا کر دیکھا، جس پر اسپنیار کے جوتے کے نشان چھپ چکے تھے۔ آئزل حیرت اور بے یقینی کے باعث وہ اپنے الفاظ ہی ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ اسفنیار پیچھے سے آتی معتصم کی آواز پر اس نے اپنی نظریں آئزل سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا، جو خوشی و حیرت کے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری جان تم کب آئے؟ اس سے گلے ملتے ہوئے وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اسے ایسا کرتے دیکھ کر آئزل نے ناک چڑھائی۔ دادا سائیں آپ ان سے بات مت کریں، انہوں نے میرا ڈوریمون گندا کر دیا۔ کوئی بات نہیں، میں نیا لا دوں گا، فی الحال اندر جاؤ، نور نے تمہارے لیے نوڈلز بنائے ہیں، تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا بگڑا موڈ ٹھیک کرتی خوشی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ تم بھی اندر چلو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ نانا جان، آئزل اس طرح بیہیو کیوں کر رہی ہے؟ اس ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ ایسی ہی ہو گئی ہے۔ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ اپنے بچپن میں ہی ہے۔ یوں سمجھ لو وہ ایک نئی زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ پرانی ساری باتیں وہ بھول چکی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اسپنیار نے اپنے ہونٹ کھینچ لیے، جبکہ چشمے کے پیچھے چھپی نیلی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ پیچھے سے آتی معتصم کی آواز پر اس نے اپنی نظریں آئزل سے ہٹا کر اس کی طرف دیکھا، جو خود خوشی و حیرت کے تاثرات لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میری جان تم کب آئے؟ اس سے گلے ملتے ہوئے وہ خوشی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اسے ایسا کرتے دیکھ کر آئزل نے ناک چڑھائی۔ دادا سائیں آپ ان سے بات مت کریں، انہوں نے میرا ڈوریمون گندا کر دیا۔ کوئی بات نہیں، میں نیا لا دوں گا، فی الحال اندر جاؤ، نور نے تمہارے لیے نوڈلز بنائے ہیں، تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ اپنا بگڑا موڈ ٹھیک کرتی خوشی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ تم بھی اندر چلو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ نانا جان، آئزل اس طرح بیہیو کیوں کر رہی ہے؟ اس ایکسیڈنٹ کے بعد سے وہ ایسی ہی ہو گئی ہے۔ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ اپنے بچپن میں ہی ہے۔ یوں سمجھ لو وہ ایک نئی زندگی گزار رہی ہے، کیونکہ پرانی ساری باتیں وہ بھول چکی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی اسفنیار نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، جبکہ چشمے کے پیچھے چھپی نیلی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ کتنی دیر تک وہ اس کے سینے سے لگی روتی رہی۔ اسے نور کے آنسو سے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس نے اسے چپ نہیں کروایا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ خوشی کے آنسو تھے۔ لیکن کب تک وہ اس کا رونا برداشت کرتا؟ اب آپ رونا بند کریں ماما، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ نہیں، میں نہیں رو رہی۔ اس کے کہنے پر نور نے گھبرا کر جلدی سے اپنی آنکھیں رگڑیں، کہیں وہ سچ میں دوبارہ نہ چلا جائے۔ جبکہ اس کی اس حرکت پر اسفن نے مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ اپنے ساتھ لگا کر اس کے بالوں میں اپنے لب رکھ دیے اور نور کے پیچھے کھڑے
نور سے پیچھے کھڑے باقی افراد سے ملنے لگا۔ تم ایسا کرو، میرے کمرے میں جا کر آرام کر لو، تب تک میں تمہارا کمرہ سیٹ کروا دیتی ہوں۔ نہیں نانی جان، میں بس ملنے آیا تھا، تھوڑی دیر میں گھر چلا جاؤں گا۔ اس کے کہنے پر پریشا کے چہرے پر خفگی در آئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، شادی ختم ہونے سے پہلے تو میں تمہیں اب کہیں نہیں جانے دوں گی، اور اپنے کپڑوں کی فکر مت کرنا۔ ازمیر سے کہہ کر میں تمہاری شادی کے مطابق ساری شاپنگ پہلے ہی کروا چکی ہوں، تاکہ تمہیں آنے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ اب تم جا کر بس آرام کرو۔ اس کی بات پر اپنا سر ہلا کر وہ اس کے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ دروازے کے ساتھ اپنا چہرہ لگا کر کھڑی آئزل اس کے اوجل ہونے تک اس کی پشت کو گھورتی رہی۔ وہ سب کی لاڈلی تھی، تو پھر بھلا یہ باہر سے آیا شخص کیوں سب کا پیار سمیٹ رہا تھا؟ ایک نئی فکر تھی جو اس کے ننھے سے ذہن پر سوار ہو چکی تھی، اور وہ تھی کہ کہیں اب سب اسے چھوڑ کر سارا پیار اس پنیار کو نہ دینے لگ جائیں۔ پوری حویلی کو پھولوں اور لائٹ سے سجایا جا رہا تھا، جس کے باعث پوری حویلی میں روشنیاں بکھری پڑی تھیں، کیونکہ آج منت، ازمیر اور اربان حرم کی رسم مایوں تھی۔ ازمیر اور منت کی رسم ایک ساتھ ہی ہونی تھی، اس لیے عالم اور اربان اور حرم کی رسم بھی ایک ساتھ ہی رکھ دی گئی تھی۔ صبح سے ہی ہر کوئی اپنی تیاریوں میں مصروف تھا، بس ایک عائشہ ہی تھی جو سارے کام چھوڑ کر کمرے کا دروازہ بند کے اپنا ناول پڑھنے میں مصروف تھی۔ بجتے فون کی وجہ سے اس نے اپنے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ صاف کیا اور فون اٹھا کر دیکھنے لگی جہاں انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ہیلو